ایوب کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 5 آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ ایوب کی کتاب، یہ زبور کی کتاب سے پہلے ہے۔ ایوب کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے، اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے پاس 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑے اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدھیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی 3 بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوگتنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ خدا کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جب ہم کسی جگہ پہ وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ جگہ ہمارے لیے نئی ہوتی ہے، تو اگر ہم کسی جگہ پر جائیں تو ہمیں اس جگہ سے متعلق پورا علم نہیں ہوتا، تو ہمیں وہاں گائیڈ ہائر کرنا پڑتا ہے، اور جو گائیڈ ہوتا ہے وہ جانتا ہوتا ہے کہ جس جگہ پر آپ گئے ہیں اس جگہ کی تاریخ سے متعلق وہ واقف ہے، اس جگہ کی لوکیشن سے متعلق وہ واقف ہے، اور جہاں ابھی نہیں وہ گیا وہاں کا بھی اس کو علم ہوتا ہے۔ سو گائیڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو صحیح رستے پر لے جاتا ہے، اور آپ گائیڈ کی گائیڈ میں آپ اس جگہ کو انجوائے کرتے ہیں جس جگہ کا آپ کو علم نہیں ہوتا یا جو جگہ آپ کے لیے نئی ہوتی ہے۔ بائبل مقدس ہمارے لیے ایک گائیڈ ہے، اور ہم اپنے مسیحی سفر کو نہیں انجوائے کر سکتے جب تک ہمارے پاس خدا کا گائیڈ نہ ہو، اور وہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام کو پتہ ہے کہ ہمارا ماضی کیا ہے اور ہمارے پیچھے کیا ہے، ہمارے حال میں کیا ہے اور ہمارے مستقبل میں کیا ہے۔ بائبل مقدس ہمارا ایسا گائیڈ ہے جو ہمیں صحیح راہ پر لے جا سکتا ہے، اور کلام مقدس ہی ہمیں ہماری ابدی زندگی کو پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو گائیڈ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے مسیحی سفر میں اگر آپ نے کوئی گائیڈ لینا ہی ہے تو کلام مقدس سے بڑا گائیڈ کوئی نہیں ہے۔ آئیے ہم کلام مقدس کی رہنمائی میں ایک ایسے شخص کا مطالعہ کریں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو ہمارے لیے مثال ہے۔ یہ کردار اجنبی کردار نہیں ہے۔ ایوب کا کردار جو ہے اجنبی کردار نہیں ہے۔ اس کا میں نے پرولوگ انٹروڈکشن پڑھا ہے، اور اسی سے ہم اس کریکٹر کو جاننے کی کوشش کریں گے
کیونکہ بائبل مقدس نے ہمیں ایک مثالی کردار ہمارے سامنے آج رکھا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کردار بائبل مقدس کے سانچے میں فٹ ہے۔ یہ کوئی فرضی کردار نہیں ہے، یہ مثالی کردار ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ شاید اس کریکٹر کے بارے میں یا ایوب کی شخصیت کے بارے میں یا اس کی پرسنالٹی اور یہ کون سا ہے، کہاں سے ہے، کیسے بائبل مقدس میں آیا ہے، اس سے متعلق شاید ہم نے کبھی اس طریقے سے نہ پڑھا ہو جس طریقے سے ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ایوب سے متعلق ہمیں یہ علم نہیں ہے، زیادہ تر ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ کردار کہاں سے آیا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ گو کہ ایوب ایک مثالی کردار ہے جو میرے لیے اور ہم سب کے لیے آج چیلنج بن جائے گا، اور اس کردار کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ایلیا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، ایوب بھی ہمارے ہی جیسا ایک شخص تھا۔ ایوب بھی ہمارے ہی جیسا ایک شخص تھا، لیکن ایوب کے نام پر ایک پوری بڑی کتاب منسوب کر دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوب کی کتاب آج کے ایمانداروں کے لیے ایک مثالی کردار ہے اور مثالی کتاب ہے۔ ایوب کون ہے؟ ایوب بڑا آسان سا جواب ہے اس کا، ایوب کون ہے؟ شاید کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایوب کون ہے؟ نہیں، یہ تو اس کی روحانی خوبیاں ہیں نا، لیکن ویسے نبی بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے آباء و اجداد کون سے ہیں؟ ہاں، یہی سوال ہے جو بہت آسان ہے، کیونکہ ہم نے کبھی سنا نہیں ہے، اس لیے آج کے بعد آپ کو یاد رہے گا کہ ایوب کا کردار کو آسمان سے نہیں اترا ہوا۔ ایوب کا کردار کوئی فرضی کردار نہیں ہے، یہ ایلیگری نہیں ہے۔ ایوب جو ہے، آپ یعقوب کو تو جانتے ہوں گے جس کو اسرائیل کا لقب دے دیا گیا تھا، اس کو جانتے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا ہے اشکار، 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے اشکار، یعنی یعقوب کے 12 بیٹوں میں ایک بیٹا ہے اشکار، اور اس کے بیٹے کا نام ہے ایوب۔ کبھی ہم نے ایسے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے بھی اس کو ڈھونڈا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ یعقوب جیسے اسرائیل کا لقب دیا گیا ہے، یہ اس کا پوتا ہے۔ ہمیں بڑے بڑے نام آتے ہیں، لیکن اس کا کبھی ہم نے نام غور سے نہیں دیکھا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایک مثالی کردار بنا لیا ہے۔ اس کو پوری فیملی سے علیحدہ کر کے بیان کر دیا گیا ہے، یعنی پوری فیملی سے 12 قبیلوں میں سے علیحدہ کر کے اس کو علیحدہ کردار دے دیا گیا ہے، اور یہ اشکار کا بیٹا یعقوب کا پوتا ہے۔ کیوں اس کو اتنی اہمیت دی ہے اور کیوں اس نے ایک خاص مقام پایا ہے؟ 5 خصوصیات ہیں ایک عام سے آدمی کی جو خاص بن گیا ہے۔ ایک عام آدمی جو خاص بنتا ہے خدا کی نظر میں، اس میں 5 خوبیاں ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ 5 خوبیاں۔ اور یہ خوبیاں کسی بہن میں بھی ہو سکتی ہیں، کسی بھائی میں بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا میں اور آپ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم عام سے آدمی سے خاص آدمی میں تبدیل ہو جائیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مقدس ایوب کی طرح 5 خوبیاں اپنے آپ میں پیدا کر لیں، اور میں اور آپ آئے تو اپنے نام سے ہیں، جائیں گے ایوب کے نام سے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔
جغرافیائی طور پر اس سے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ اوس کی سرزمین پر ایک شخص تھا۔ یہ بھی نہیں کہ یہ کہیں باہر سے آسمان سے آیا ہوا ہے، بتایا گیا ہے کہ اوس کی سرزمین پر یہ جغرافیائی طور پر ہمارے پاس خطہ ہے۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب میں پڑھیں تو یہ جغرافیائی تقسیم یہاں پر ہے، اور اوس جو ہے یہ ہمیں ایک جگہ کا نام ملتا ہے، اور یہ جغرافیائی ایگزسٹنس ہے، یعنی جغرافیائی طور پر یہ جگہ موجود ہے، اس لیے اس کی جگہ کا نام بتا دیا گیا ہے۔ اس کا حسب نسب بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ یعقوب کا پوتا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے 12 قبیلوں میں سے ایک کریکٹر کو علیحدہ کر کے بالکل اس کے نام پر کتاب منسوب کر دی گئی ہے، اور اس کا اپنا نام نہ صرف کتاب کے ساتھ منسوب ہے بلکہ کتاب حیات میں مندرج ہے۔ کتاب حیات میں نام لکھوانے کے لیے آج میں آپ کو تیار کرنے لگا ہوں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی کتاب حیات میں میرا نام آئے تو پھر لازمی ہے کہ ہم ایوب کی سی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ایوب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اوس کی سرزمین پر ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص پہلی بات کامل، دوسری بات رازباز، تیسری بات وہ خدا سے ڈرتا، اور چوتھی بات وہ بدی سے دور رہتا تھا۔ یہ فی الحال 4 کے اوپر ہم بات کریں گے، 5ویں آخر میں بتاؤں گا میں۔ 5 خوبیاں ہیں۔ ایوب نامی ایک شخص ہے، اور وہ شخص کامل تھا۔ ایوب کے ساتھ بائبل مقدس نے جو ایڈجیکٹو لگا دیا ہے، جو صفت لگا دی ہے، جو اس میں صفت لگا دی، نام اس کا ایوب ہے، لیکن بائبل اس کو ایوب کے ساتھ کہتی ہے کامل ایوب۔ ایڈجیکٹو لگا دیا ہے، 4 ایڈجیکٹو ہیں اس کے ساتھ۔ ایک ایڈجیکٹو ہو جائے نا کسی آدمی کے ساتھ تو وہ اپنی کاملیت کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہاں 4 ایڈجیکٹو لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، اس میں صفت لگے ہوئے ہیں۔ کامل سے کیا مراد ہے؟ کاملیت جو ہے یہاں پر ذہن میں رکھیں، کاملیت جو ہے یہاں پر انسانی کاملیت کی بات ہونے لگی ہے۔ اب یہ روحانی کاملیت کی بات یہاں نہیں کی جا رہی، کیونکہ روحانی کاملیت جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ملتی ہے۔ وہ ایوب میں وہ کاملیت نہیں ہے، ایوب میں وہ کاملیت نہیں ہے جو ایک روحانی معیار رکھتی ہے، لیکن ایوب میں وہ کاملیت ضرور ہے جو زمینی معیار کو پورا کرتی ہے۔ اب اس کاملیت کو دیکھ لیں کیا ہے۔ یہ جو کاملیت ہے جس کو تمام کہا جاتا ہے، تمام کا جو لفظ تے میم اور میم، یہ جو تمام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل، تمام ہوا۔ خدا یسوع سے بھی کہا تمام ہوا۔ اب یہ جو کاملیت ہے اس کو کیوں کاملیت کا درجہ دے دیا گیا ہے؟ میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہ کاملیت وہ ہے جو زمین پر کسی انسان کے معیار کو، سنیں، یہ کاملیت وہ ہے جو زمین پر کسی انسان کے معیار کو کامل درجہ دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی کاملیت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ کہ ایوب جو ہے اس راستے پر چل رہا تھا، اس جگہ پہ رہ رہا تھا، اس ڈگر پہ تھا جہاں پر کاملیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں بہت سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ جب کوئی انگلش پڑھتا ہے تو اس کو انگلش اسپیشلسٹ ہونا چاہیے اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہونا چاہیے۔ کوئی میتھ پڑھاتا ہے تو اس کو میتھ کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ کوئی بایولوجی یا سائنس پڑھاتا ہے تو وہ سائنس کا ٹیچر ہوگا جو سائنس کا ایکسپرٹ یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوگا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ایوب کو کامل کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ دنیا میں کاملیت کا کوئی استاد نہیں ہے۔
میں اور آپ اگر کامل ہونا چاہتے ہیں زمین پر، یہ کاملیت کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو زمین پر میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو کامل کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے پاس ایک ہی استاد ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ کامل کرنے والا صرف ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ہمیں کامل نہیں کر سکتا۔ کاملیت کا استاد صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ کاملیت اگر حاصل کرنی ہے تو صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ اب ایک اور دیکھیں، جب ہم کسی مضمون کو پڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں ہم پاس ہونا چاہتے ہیں تو ایک ڈیوریشن رکھا ہوا ہے۔ جتنے بھی ایکڈیمک اسپیشلسٹ ہیں وہ آپ کو 1 سال پورا پڑھائیں گے، پھر آپ سے فائنل سالانہ امتحانات لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی مضمون میں پاس ہونا ہے اچھے نمبروں میں تو آپ کو پورا سال پڑھنا ہوگا، اور اگر ہم نے اپنی مسیحی زندگی میں کاملیت کا درجہ حاصل کرنا ہے تو ہماری پوری زندگی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے، پھر ہم کاملیت کے درجے کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہر روز ٹیوشن لینا ہے، ہمیں ہر روز اپنے کامل کرنے والے یسوع کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، اس سے پڑھنا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ کاملیت ہمیں ایسی نہیں ملے گی۔ کاملیت زمین پر کیا ہے؟ یہ ہماری دینداری ہے، یہ ہماری ایمانداری ہے جو ہمارے سامنے آئے گی، کیونکہ کامل وہ ہوتا ہے جو دین کے تقاضوں کو روحانی منازل پر لے جاتا ہے۔ ہم اپنی مذہبی پریکٹس کرتے ہوئے ہم روحانی جو بلندیاں ہیں ان کو چھونا شروع کر دیتے ہیں۔ کاملیت جو ہے یہ خدا کی ذات اپنے اندر لینے کو، خدا کے کردار کو اپنے اندر لینے کو، خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو اپنے اندر جذب کرنے کو ہم کاملیت کے درجے پر لے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ویسے ویسے ہم کاملیت کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والا صرف یسوع مسیح ہے۔ اس کے بغیر آپ کہیں گے کہ آپ کو کوئی کاملیت کا لیسن پڑھا سکتا ہے یا آپ کو کوئی روحانی منازل جو ہے وہ وہاں پر پہنچا سکتا ہے یا روحانی سفر میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس سفر میں ہمارا گائیڈ جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ ہمارا گائیڈ خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام ہمیں کامل کرنے والے یسوع کے پاس لے جائے گا۔ ہمیں ہر روز بائبل مقدس کو پڑھنا ہے اور ہم نے کاملیت کی طرف چلتے جانا ہے۔ یہ پہلی خوبی ہے اس خدا کے بندے کی جو عام سا آدمی تھا لیکن آج وہ اتنا خاص ہے کہ اس کا نام کتاب حیات میں شامل ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنا نام کتاب حیات میں شامل کرنا ہے، اگر میں نے اور آپ نے اپنا نام کتاب حیات میں شامل کرنا ہے تو ہمیں ہر روز خداوند یسوع مسیح سے لیسن لینا ہے تاکہ ہم کاملیت کی طرف بڑھتے جائیں۔ اور کاملیت جو ہے زمین پر ہماری روحانی زندگی کا نام ہے، اور وہ روحانی زندگی کیسے حاصل ہوگی؟ ہمیں فیلوشپ کے ساتھ، ہمیں ایمانداروں میں رہنے کے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارنے کے ساتھ۔ اب یہ تو ہے ایک خوبی جو ہمیں خداوند کا کلام دیتا ہے۔ نمبر 2، اس سے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ صرف کامل ہی نہیں تھا بلکہ راست باز تھا۔ راست باز، اب کامل اور راست باز جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ضد کیسے ہیں کہ کاملیت جو ہے زمین پر آپ کا روحانی معیار ہے، اور راست بازی جو ہے زمین پر آپ کا جسمانی معیار ہے۔ زمین پر آپ کا روحانی معیار جو ہوگا کہ آپ کتنا خداوند کے ساتھ ہیں، کتنے آپ خداوند کے لوگوں کے ساتھ ہیں، یہ کاملیت ہے۔ راست بازی کیا ہے اس کو دیکھ لیتے کیا ہے۔
اب یہ جو راست بازی ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے اوپر یا میرے اوپر کوئی الزام لگ گیا ہے، کوئی الزام لگ گیا ہے جی ہم نے چوری کی ہے، ہمارے اوپر یہ الزام لگ گیا کہ ہم نے چوری کی ہے، اور چوری کا کیس جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا ہے، اور عدالت میں جج نے اس کو ٹرائل کیا ہے، اور جج نے مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے جج نے آپ کو ٹرائل کیا ہے، اور فائنلی آپ ثابت ہو گئے ہیں کہ آپ نے چوری نہیں کی، اور جج آپ کو کلین چٹ دے دے گا کہ آپ نے چوری نہیں کی، لہٰذا اس کو یہ کہیں گے کہ آپ جج کی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں راست باز ہیں۔ اب یہاں پر لکھا گیا ہے کہ ایوب جو ہے زمینی لوگوں کی نظر میں اور زمینی اساتذہ کی نظر میں اور زمینی جو کرداروں کی نظر میں، زمینی لوگوں کی نظر میں راست باز تھا، اس کے اوپر کبھی الزام لگا ہی نہیں تھا، اور اگر لگا تھا تو اس کو کلین چٹ بائبل مقدس نے دے دی ہے۔ بائبل مقدس نے کہا ہے کہ وہ راست باز ہے، جس کو بائبل مقدس کہے وہ تو واقعی راست باز ہوتا ہے۔ بائبل مقدس نے کہا ہے کہ میرا بندہ ایوب کامل بھی ہے، یعنی وہ روحانی عروج پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں کی نظر میں بھی راست باز ہے۔ خداوند یسوع مسیح سے متعلق بھی کہا گیا، تب وہ لڑکا خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ہوتا گیا۔ ہم اگر ایماندار ہیں تو ہمیں خدا اور انسان دونوں کی نظر میں مقبول ہونا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ خدا کی نظر میں ہم مقبول ہیں اور ہم کہتے ہیں انسانوں کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایوب جو عام آدمی تھا، اس کے خاص ہونے میں یہ خوبصورتی یہ ہے کہ وہ خدا اور انسان کی نظر میں راست باز تھا، یعنی وہ مقبول ہو گیا تھا۔ وہ خدا کی نظر میں کامل بھی ہے اور خدا کی نظر میں راست باز بھی ہے۔ راست باز وہ ہوتا ہے جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، جس کے اوپر کوئی سوال نہ آ سکے، اس کی زندگی ٹرانسپیرنٹ ہو، اس کی زندگی صاف اور شفاف ہو، اس کو ہم راست باز کہتے ہیں۔ ایوب جو ہے مقدس یعقوب کا پوتا، یہ اس لیے خاص ہو گیا ہے کہ وہ خدا کی نظر میں، بائبل کی نظر میں وہ کامل بھی ہے، یعنی خدا کے معیار پر بھی پورا اتر رہا ہے، اور راست باز بھی ہے، یعنی انسانوں کی نظر میں بھی وہ پورا اتر رہا ہے۔ یہ دوسری خوبی ہے اس کی۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، اب خدا سے ڈرنا جو ہے اس کو ثابت بھی کر دیا گیا ہے، خدا سے ڈرنے پر اس کو ثابت بھی کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ابلیس خدا کے حضور میں حاضر ہوا ہے تو خدا نے خود کہا ہے اسے کہ کیا تو نے زمین پر میرے بندے ایوب پر نظر کی ہے؟ اور ابلیس نے کہا ہے ہاں مجھے پتا ہے کہ تیرا بندہ ایوب ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ تیرا راست باز اور کامل بندہ ہے۔ تو تیسری خوبی ہے وہ خدا سے ڈرتا تھا۔ ابلیس نے یہ ثابت کیا، ابلیس خدا کو کہتا ہے کہ وہ تو ظاہر ہے تیرا بندہ ہی ہوگا، تو نے اس کو اتنا دیا ہے، اتنا بڑا آدمی ہے وہ، تو پھر دوسری بات یہ کہ تو نے اس کے گھر کے گرد باڑ لگا چھوڑی ہے، اور ابلیس کہہ رہا ہے کہ یہ باڑ ذرا ہٹا، پھر میں دیکھوں گا کہ وہ تیرا کامل بندہ ہے، راست باز ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہاں ابلیس ہمیں ایک ڈاکٹرن سکھا رہا ہے جو خدائی ڈاکٹرن ہے۔ ابلیس کے اس نظر سے ہمیں خدا کا یہ عقیدہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہر ایماندار کے گرد خدا نے باڑ لگائی ہوئی ہے۔ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ابلیس کو نظر آ رہی ہے، ابلیس کو نظر آ رہی ہے۔ جب ہمیں رات
اس کا پتہ چلا جی ڈیم ٹوٹ گیا ہے، چاہے افواہ تھی کچھ بھی تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم سب نے مل کر دعا کی، اور دعا کی تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ خداوند اپنے لوگوں کے گرد جو ہے وہ خیمہ زن ہو جائے گا اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور خداوند کے فضل سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے ہمارے ارد گرد جو باڑ ہوتی ہے ذہن میں رکھیں، جب آپ دعا کرتے ہیں ہمارے ارد گرد جو باڑ ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ ابلیس کو نظر آتی ہے۔ جب وہ آتا ہے تو وہ باڑ دے کے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ انٹر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ باڑ کن کے گرد ہوتی ہے؟ خدا سے ڈرنے والوں کے گرد وہ اپنا خیمہ لگا دیتا ہے، خیمہ زن ہوتا ہے، فرشتے ان کا تحفظ کرتے ہیں۔ لہٰذا ایوب جو ہے یہ ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ہے، اس کو الہی پروٹیکشن ملا ہوا ہے۔ اب رات کو دیکھیں ایک دم سے 91 آ گیا نا یاد ہمیں، 91 زبور جو ہے یہ ایسی ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ کے گرد باڑ لگ جاتی ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو ہمارے یونا آباد لاہور میں یہ کرونا جو ہے، ایمانداری کے ساتھ دیکھیں کہ کرونا کے دنوں میں آپ ہر دروازے کے سامنے 91 زبور لٹکا دیکھیں گے۔ لوگوں نے چشمہ کر دیا ہوا، وہاں پر انہوں نے لگا کے اس کے اوپر چشمہ کر دیا ہوا ہے۔ اور ایک آدمی گیا تو وہ اپنا ٹیسٹ کروانے گیا کرونا، تو اس کو ڈاکٹر نے کہا، کہتا ہے یار آپ کے خون میں کیا ہے، آپ کو کبھی کرونا نہیں نکلتا، باقی سارے کرونا والے آ رہے ہیں۔ کہتا ہے ہمارے اندر یسوع مسیح کا خون ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں اپنے خون میں چھپایا ہوا ہے۔ میں جہاں عبادت کرواتا ہوں، میں ہمیشہ 91 زبور ان کو ہم گایا کرتے تھے، اور ابھی ویکسین کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آپ کو پتا ویکسین تو 1 سال کے بعد نکلی ہے، ویکسین تو 22 میں آئی ہے یا 21 کے اینڈ میں آئی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ہماری ویکسین 91 ہے، ہم گائیں گے تو ہماری ویکسین ہو جائے گی اور ہمیں کچھ کرونا کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ لہٰذا خدا نے اپنے گرد خدا سے ڈرنے والوں کے لیے خیمہ لگایا ہوا ہے، باڑ لگائی ہوئی ہے، اور یہ باڑ کرونا کو نظر آتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، ابلیس کو نظر آتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ لہٰذا ہم پروٹیکٹڈ ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، اور ایوب نبی کی طرح ہمیں تحفظ دیا گیا ہے۔ اور ابلیس کہتا ہے کہ وہ جو تحفظ تو نے دیا ہوا ہے وہ ہٹا لے، کیونکہ ایوب خدا سے ڈرتا تھا۔ اگر میں اور آپ آج خدا سے ڈرتے ہیں تو ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے۔ لہٰذا ہم ایوب کی طرح خدا سے ڈرنے والے بن جائیں، دنیا سے ڈرنے والے نہ بنے۔ جو دنیا سے ڈرتا ہے وہ خدا سے نہیں ڈرتا، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ دنیا سے نہیں ڈرتا۔ لہٰذا ایوب کی پہلی خوبی کیا ہے کہ وہ کامل تھا، دوسری خوبی کیا ہے وہ راست باز تھا، تیسری خوبی کیا ہے وہ خدا سے ڈرتا تھا، یعنی اپنے ہر کام میں خدا سے ڈر کے فیصلے کرتا تھا۔ اور چوتھی خوبی کیا ہے؟ وہ بدی سے دور رہتا تھا، وہ بدی سے دور رہتا تھا۔ اب یہ جو دور رہنے کی جو انڈرسٹینڈنگ عبرانی ٹیکسٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بدی کو دیکھتا تھا تو وہ وہاں کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا، وہ بھاگ جاتا تھا۔ جب اس کو سمجھ آ رہی تھی ایوب کو کہ میرے اوپر آزمائش آنے لگی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا تھا، وہاں سے بھاگ جاتا۔ اور نئے آیت میں لکھا ہے اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، سنیں، اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کے اوپر آزمائش آ رہی ہے، چاہے وہ نفسانی آزمائش ہے، چاہے وہ جسمانی آزمائش ہے، چاہے وہ آپ کے ایمان کی آزمائش ہے، چاہے وہ آپ کے جسم کی آزمائش ہے، جہاں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر آزمائش آ رہی ہے اور وہ آزمائش آپ پر غلبہ حاصل کر رہی ہے، اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ فوراً وہ وینیو چھوڑ دیں، وہ فوراً وہ وینیو چھوڑ دیں،
آپ اس آزمائش پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اور اگر آپ نے وہ وینیو نہ چھوڑا تو پھر آپ کا ذہن، ضمیر، جسم ابلیس کے قبضے میں آ جائے گا، اور آپ وہ کام کر دیں گے جس سے آپ بھاگنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ بھاگے نہیں، آپ بھاگنا چاہتے تھے لیکن آپ بھاگے نہیں ہیں۔ اور آپ نے فرض کیا ایک چیز ہے، آپ چوری کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت فلیگ ہے، اس کو میں نے جانا، میں نے اٹھا لینا ہے۔ اب جب آپ کے اندر یہ خواہش آ گئی ہے تو وہ خواہش جو ہے وہ جیسے جیسے ہوگی، اور خواہش ہمیشہ گناہ کو جنم دیتی ہے، ذہن میں رکھیں۔ خواہش کا اور ابلیس کا میاں بیوی کا رشتہ ہے، ذہن میں رکھیں۔ خواہش جب حاملہ ہوتی ہے تو خواہش اس وقت حاملہ ہوتی ہے جب خواہش کا ہسبینڈ ابلیس اس کے ساتھ ملتا ہے۔ ابلیس جو ہے، اس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ خواہش ہے۔ اور جب یہ دونوں مل جائیں تو پریگننسی ہو جاتی ہے، اور خواہش جب حاملہ ہوتی ہے تو ان دونوں کے بیٹے کا کیا نام ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ فیل ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ بھاگنا چاہتے تھے اور بھاگ نہیں سکے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بد ترین ملاپ ہے وہ خواہش کا اور ابلیس کا ہے۔ اگر خواہش اور ابلیس دونوں مل جائیں تو پھر گناہ جنم دیتے ہیں۔ اس لیے خواہش میرے اندر ہوگی، اپنی خواہش کو ابلیس کی بیوی نہ بننے دیں، بھاگ جائیں وہاں سے۔ ابلیس اگر آئے آپ کے پاس، آپ کی خواہش کو وہ بڑی خوبصورتی سے کیچ کرے گا، بڑی خوبصورتی سے اس کو اپنے لالچ میں لے گا، بڑی خوبصورتی سے اپنے گرپ میں کر لے گا۔ اور آپ کی خواہش جو ہوتی ہے، اگر آپ خواہش پر کنٹرول کر لیں اور وہاں سے بھاگ جائیں، وہاں سے نکل جائیں، کوئی طریقہ لگائیں کہ آپ وہاں سے نکل جائیں، خداوند کی مدد مانگیں اور وہاں سے نکل جائیں۔ لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یہ پریکٹیکل چیز ہے جو ایوب میں تھی۔ ایوب کو پتا تھا کہ اگر میرے اندر کوئی خواہش آئی تو میں نے ابلیس کو موقع دے دیا، اور ابلیس اور خواہش اگر دونوں مل گئے تو میرے اندر گناہ جنم لے گا، کیونکہ خواہش جب حاملہ ہوتی ہے تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ گناہ، اور گناہ جب بڑھتا ہے تو موت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ اس سفر میں نہ ہی جائیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ ایوب کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بدی سے دور رہتا۔ دور رہنے سے مراد یہ نہیں کہ دور بدی ہے اور وہ دور نہیں، جب اس کے قریب بدی آتی وہ بھاگ جاتا تھا، وہ اس وینیو کو چھوڑ دیتا تھا جہاں پر اس کی خواہش کو ابلیس قابو کر سکتا ہے۔ لہٰذا اپنی خواہش کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیں، ابلیس کو کبھی موقع نہ دیں کہ آپ کی خواہش کو وہ اپنی بیوی بنا لیں، کبھی ایسا نہ سوچیں۔ 4 چیزیں ہیں ایوب کی جو میں نے بتائی ہیں۔ ایوب خدا کی نظر میں اور بائبل کی نظر میں کامل ہے، نمبر 2 پر راست باز ہے، نمبر 3 پر خدا سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کے ارد گرد خیمہ لگا ہوا ہے۔ ابلیس نے تصدیق کر دی ہے کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کے ارد گرد خیمہ لگا ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 وہ بدی سے بھاگ جاتا ہے، دور رہتا ہے۔ لہٰذا بدی سے دور رہنا، یہ 4 چیزیں تھیں۔ اس کے بعد اور دیکھیں، اب یہ ہے ایوب کا روحانی معیار۔ اب جسمانی معیار دیکھیں کیا ہے۔ اس نے جو چیزیں بتائی ہیں یہاں پر، اگر ہم ان ساری چیزوں کا تخمینہ لگا لیں، ان ساری چیزوں کو آج اگر ان کا تخمینہ بجٹ کر لیں تو یہ 4.5 ارب روپیہ بنتا ہے ہمارا۔ یہ ساری چیزیں جو اس کے پاس ہیں، آج ہمارے پاس 1 کروڑ ہونا تو ہم چھلانگے لگاتے ہیں، ہے نا؟ 1 لاکھ بھی آ جائے ہم غریبوں کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ آدمی خدا کا، جو خدا کی نظر میں کامل ہے، جو راست باز ہے، خدا سے ڈرتا ہے اور بدی سے دور رہتا ہے، اس نے پہلے اپنی خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈ رکھا ہے۔ ایوب نے پہلے اپنے خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈ رکھا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے آ گئی ہیں۔
اور بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ پہلے خدا کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو آپ کو لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری پتیاں خود بخود پیچھے آ جائیں گی۔ لیکن پہلے وہ معیار پورا کریں جو خدا نے کہا ہے، پہلے اس معیار کے پیچھے نہ جائیں جو آپ چاہتے ہیں، پہلے اس معیار کو پورا کریں جو خدا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم کامل بننے کی کوشش کریں جس کا استاد یسوع مسیح ہے۔ خدا چاہتا ہے ہم راست باز بننے کی کوشش کریں جو ہم بائبل مقدس کی مدد سے اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رشتے میں ہم راست بازی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر خداوند چاہتا ہے کہ ہم خدا سے ڈرتے رہیں، اور خداوند یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ برائی سے بھاگ جائیں۔ اور اگر یہ چار معیار پورے کر لیں تو بائبل مقدس کی گارنٹی ہے کہ آپ ایوب کی طرح، یعقوب کے پوتے کی طرح آپ لاکھ پتی، کروڑ پتی، کیا آپ ارب پتی بن سکتے ہیں، ارب پتی بن سکتے ہیں۔ یہ جسمانی چیزیں بعد میں آئیں گی، پہلے روحانی چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی، پھر یہ جسمانی چیزیں آئیں گی۔ اور دیکھیں کہ اتنا بڑا اس کا مقام ہے، اس نے جو چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں بہت بڑی چیزیں ہیں، اور اس نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، اور اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر۔ یہ ساری چیزوں کا تخمینہ 4.5 ارب روپیہ ہمارا ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے پاس دولت تھی، یہاں 3 چیزیں اس کے پاس موجود ہیں: عزت، دولت اور شہرت۔ اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ عزت، دولت اور شہرت ہمارے خداوند سے آتی ہے۔ یہ عزت، دولت، شہرت نہ میرے اسٹیٹس سے ملنی ہے، نہ میرے باہر کے ملک جان میں ملنی ہے، نہ میری اسٹڈی سے ملنی ہے، نہ میرا بڑا پن ہونے سے ملنی ہے، نہ مجھے بڑا آدمی بننے سے ملنی ہے۔ عزت، دولت اور شہرت صرف و صرف خداوند کے پاس ہے۔ ایوب کے پاس یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ اس کے پاس عزت بھی ہے، اور عزت اتنی ہے کہ بائبل مقدس بھی اس کی عزت کر رہی ہے۔ صرف لوگ نہیں عزت کر رہے، اس کی بائبل مقدس بھی عزت کر رہی ہے۔ اور عزت اور دولت اتنی ہے کہ 4.5 ارب بائبل نے تخمینہ دیا ہے۔ عزت، دولت اور شہرت کہ آج پوری دنیا میں بھی اور آسمانوں پر بھی اس کا نام یہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں تینوں اس کے پاس ہیں 4.5 بر۔ اور اس کے بعد ایک اور بات کرتی ہے کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اہل مشرق، اب یہ جو پوری دنیا ہے، جو ہمارے کانٹیننٹس ہیں، 7 کانٹیننٹس ہیں، یہ 2 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں، جغرافیائی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ یا اہل مشرق ہیں اور یا اہل مغرب ہیں۔ آج یہ ساری دولت اہل مغرب کے پاس چلی گئی ہے۔ ہمارا ایک ہی بندہ بھاری تھا اس وقت، اہل مشرق میں سب سے بڑا آدمی ہمارا ایک ہی بندہ پورے اہل مشرق سے کافی تھا۔ یہ بل گیٹ کا تو آج نام آیا ہے، ہمارا بل گیٹ یہ ایوب ہے، ہمارا بائبل کا مقدس یہ دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی تھا۔ یہ کیوں تھا؟ یہ ہمارا بائبل کا بل گیٹ جو ہے یہ ایوب ہے، جس کے پاس اس وقت 4.5 ارب کا اثاثہ موجود تھا۔ اہل مشرق میں آپ دیکھیں، مغرب کو اور مشرق کو تقسیم کر دیں، یہ انڈیا اور چائنا کو ہی ملا لینا، کو 3 ارب تو یہی بنتے ہیں۔ 1.5 ارب یہ دنیا ہے ہماری، انڈیا کے پاس اور چائنا، اور پاکستان میں 22-23 کروڑ۔ یہ آگے ایسٹ اور فار ایسٹ میں لے جائیں، یہ 7-8 ارب میں 4-5 ارب تو اہل مشرق ہے۔ اور اتنے بڑے علاقے میں سے یہ بڑا آدمی تھا، 3-4 ارب دنیا میں سے یہ بڑا، یہ شہرت تھوڑی ہے۔ یہ آج اتنی کسی کی شہرت نہیں ہے جتنی ہمارے اس آدمی کی ہے، جو بائبل مقدس میں ایک کردار ہے، جو آج ہمارے لیے مثال بنا ہوا ہے اور چیلنج بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اہل مشرق میں وہ سب سے
بڑا آدمی تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی طرز زندگی بیان کیا گیا ہے، ایوب کا طرز زندگی۔ اس نے کہا کہ اس کے 7 بیٹے تھے، اور جب ان بیٹوں کا برتھ ڈے ہوتا تھا تو یہ اپنے گھر میں پارٹیز کیا کرتے تھے، اور ان پارٹیز میں اپنی 3 بہنوں کو بھی بلاتے تھے۔ یہ طرز زندگی دیکھیں اب اس خاندان کا کیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے، اب ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جب بہنوں کی شادیاں کر دی جائیں تو ہم کہتے ہیں جی تیرا جہیز دے دیتا ہوں، اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم ناراض ہی ہو جاتے ہیں بہنوئی سے کہ جانا آنا نہ پڑے۔ یہاں پر مسیحی طرز زندگی اس خادم کا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی اپنے گھر میں پارٹی کرے گا، برتھ ڈے پارٹی کرے گا، اپنی بہنوں کو بلائے گا اور ان کو تحائف بھی دے گا۔ یعنی وہ ایک ایمانداروں کی فیملی بنی ہوئی ہے، ایماندار اکٹھے ہو رہے ہیں، بہن بھائی اکٹھے ہو کے انجوائے کرتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں، خدا کے نام کو جلال۔ ایک فیملی فیلوشپ ہو رہی ہے جس میں 10 بیٹے بھی ہیں، ان کی بیوی بچے بھی ہیں، 3 بہنیں ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہے، گھر کی فیملی کلیسیا بنا ہوا ہے، فیملی چرچ بنا ہوا ہے۔ جب ایسا ماحول ہوتا ہے تو ارب پتی کیا بندہ کھرب پتی بن جاتا ہے۔ جب ایسا ماحول خدا دے دے تو بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے انسان۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے ظاہر ینگ تھے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، ان کے بھی آگے اولاد ہوگی۔ تو پھر ایوب کیا کرتا ہے کہ جب وہ پارٹی کا دن ختم ہو جاتا تھا، یہ 7-8 دن کی پارٹی ہوتی تھی، جب پارٹی ختم ہو جاتی تھی تو ایوب کیا کہتا ہے کہ جان بوجھ کر تو میرا بیٹا یا میری بیٹی کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ ایوب کو پتا ہے کہ ان کی اولاد کیسی ہے، کیونکہ جب باپ ٹھیک ہے تو پھر بچے بھی ٹھیک ہے، لہٰذا باپ کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر باپ چور ہے تو بچہ بھی چور ہوگا، اگر باپ ہیرا پھیری ہے تو بچہ بھی ہیرا پھیری ہوگا۔ یہاں پر باپ ٹھیک ہے اور اس کی اولاد بھی ٹھیک ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا بچہ کوئی بھی غلطی نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ شاید ان میں سے کسی نے کر دی ہو۔ پھر بھی وہ اس کے دل میں یہ ہے، خدا کے ساتھ اتنا گہرا ہے وہ کہ شاید کسی نے کوئی تحقیر کر دی ہو یا تکفیر کر دی ہو۔ تو وہ 7 کے برابر ساروں جتنے تھے قربانیاں گزرانتا اور ایک فیملی فیلوشپ کیا کرتا تھا۔ یہ 5ویں چیز ہے اس کی۔ پہلی چیز کون سی ہے کہ وہ ایوب کامل شخص تھا، نمبر 2 راست باز تھا، نمبر 3 خدا سے ڈرتا، نمبر 4 اور نمبر 5 وہ ہمیشہ فیملی فیلوشپ کو اہمیت دیتا تھا، خاندانی عبادت کو اہمیت دیتا تھا۔ آج ہم شکر گزاریاں نہیں کرتے، ایوب شکر گزار تھا، ایوب خدا کا شکر گزار تھا اپنی اولاد کے لیے۔ جو بھی خدا نے کسی بھی خاندان کا سربراہ بنایا ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، اگر آپ کے خاندان میں شکر گزاری کی عبادت نہیں ہوتی تو آپ ایوب کا کردار نہیں بن سکتے۔ آپ کو جیسے ہی آپ کے گھر میں خوشی آتی ہے، آپ ضرور خداوند کی شکر گزاری کیا کریں، پاسبان کو بلائیں، اپنے عزیزوں کو بلائیں، خداوند کے نام کو جلال دیں، شکریہ ادا کریں۔ یہ فیملی فیلوشپ کا آئیڈیا یہاں سے ہمیں ملتا ہے۔ وہ خاندانی عبادت کیا کرتا تھا، اور جب ہم خاندانی عبادت نہیں کریں گے، جب ہم خاندانی عبادات نہیں کریں گے تو ہمیں برکت نہیں ملے گی۔ جب ہم شکر گزار نہیں ہوتے، شکر گزاری کی ڈاکٹرن میں جلدی سے بتا دوں، شکر گزاری کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ جو شخص شکر گزار ہوتا ہے وہ تالا لگا لیتا ہے ان برکات کو جو آپ کے پاس ہیں، جو آپ کے پاس ہیں۔ شکر گزاری سے مراد کہ آپ نے لاک کر دیا ہے، جو خدا نے آپ کو برکتیں دی ہیں، آپ سے وہ برکات کوئی نہیں چھین سکتا، ابلیس بھی نہیں چھین سکتا۔ اگر آپ نے تالا نہیں لگایا تو چور آئے گا چرانے، ہلاک کرنے اور برباد کرنے کے لیے آئے گا۔ ہمیشہ اپنی برکات کو تالا لگائیں، اور جس نے اپنی برکات، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، بہن بھائی ہیں، ساری چیزیں، بچے ہیں، شکر گزاری جب کریں گے تو تالا لگ جائے گا، تالا لگ جائے گا تو وہ آپ ہی استعمال کریں گے، کوئی دوسرا ان چیزوں کو چرا نہیں سکے گا۔ یہ شکر گزاری کی ڈاکٹرن ہے۔ پھر پہلی بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نہ صرف اپنی زمین پر تعلقات جو شکر گزاریاں ہیں، اپنی برکات کو تالا لگاتے ہیں،
بلکہ آسمان پر لگے تالوں کو کھول بھی دیتا ہے۔ شکر گزاری سے آپ آسمان پر لگے تالوں کو کھول دیتے ہیں، اور جو برکات آپ کے پاس نہیں ہے خدا ان کو دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ کسی شخص کو تھینک یو کہیں، وہ کہے گا بیٹا اور کیا چاہیے۔ اپنی زندگی میں کسی کو تھینک یو کہیں تو وہ کہے گا بیٹا کوئی بات نہیں اور کیا۔ میں جب بشپ صاحب کو تھینک یو کہتا ہوں تو بشپ صاحب کہتے ہیں آگے سے پادری صاحب شرمندہ نہ کرو، میں تھینک یو کیوں؟ کیونکہ آپ جس کو تھینک یو کہتے ہیں آپ اس کے دل کا تالا کھول رہے ہیں۔ خدا کو تھینک یو کہتے ہیں تو آپ خدا کے دل کا تالا کھول رہے ہیں۔ ایوب تالے لگاتا بھی تھا، تالے کھولتا بھی تھا۔ اس لیے آج میں اور آپ آئے تو ہم اپنا اپنا نام لے کر ہیں۔ میں وسیم کے نام پر آیا ہوں، جاؤں گا میں ایوب کے نام پر۔ ہم نے سب نے ایوب کے نام پر جانا ہے اور 5 چیزیں لے کر جانی ہیں۔ پہلی بات، کامل بننے کی کوشش کریں، اور وہ کون بنائے گا؟ یسوع مسیح۔ دوسری بات، راست باز رہنے کی کوشش کریں، بننے کی کوشش کریں، اور وہ بھی کون کرے گا؟ یسوع مسیح۔ پھر اس کے بعد خدا سے ڈرتے رہیں، اور خدا کے ڈرنے کے لیے خدا کا کلام کام آئے گا۔ بدی سے دور رہنے کے لیے بھی خدا کا کلام آئے گا۔ بھاگ جائیں وہاں سے، اور خواہش کو اور ابلیس کو کبھی ملاپ نہ کرنے دیں۔ 5ویں بات کہ ہم فیملی شکر گزاری ضرور کیا کریں۔ جہاں پر خاندانی شکر گزاری کی عبادت ہوگی، اگر آپ نے نہیں کی تو کر کے دیکھ لیں، کیا ہوگا؟ آپ تالے لگائیں گے اور تالے کھولیں گے، اور آپ کی زندگی ایوب کی طرح ہو جائے گی کہ آپ اہل مشرق میں بہت بڑے آدمی بن جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔